اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک ایک شے کا نام لے کے بیان فرما دیا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، تمہارا مال و دولت، یہ ساری چیزیں جو تمہیں طبعاً محبوب ہیں، جبلتاً محبوب ہیں، اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کے ہے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے. ایمان کی مٹھاس تب نصیب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے. تکمیل ایمان کا فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول اسے جملہ ما سوا سے سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں. لن یستکمل الایمان، ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک. ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے کہ جب انسان کے دل میں، مومن کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مٹھاس ہوتی. ایمان کامل تب ہوتا ہے جب محبت کامل ہوتی ہے، اور ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے جب محبت کی مٹھاس آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ محبت کی مٹھاس سبحان اللہ ایک نہیں، بیسیوں واقعات، بیسیوں روایات. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، چہرہ مبارک کا رنگ فق ہے، اڑا ہوا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ثوبان تمہیں کیا ہوا، چہرہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کا دل کرتا ہے، گھر پہ ہوتا ہوں چل کے آ جاتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن خدا نے اگر جنت عطا فرما دی تو آپ تو جنت میں بہت اونچے درجے پہ ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے، وہاں پر آپ کے دیدار کی صورت کیا بنے گی؟ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا جنت میں جا کے وہاں کی اور نعمتیں اور جناب وہ شہد اور شراب اور دودھ اور پانی اور لذتیں اور نعمتیں اور کھانے اور محلات یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک ہی فکر ہے یا رسول اللہ جنت میں تو ہوں گے لیکن آپ کہاں ہوں گے، آپ کا دیدار کہاں کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، پھر وہی نازل ہوئی اور فرما دیا کہ جو اطاعت کرے گا وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. جو اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل کرے گا. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو تسکین کا سامان پا رہے ہیں، جنت کے بارے میں پریشان ہے کہ وہاں سرکار کا دیدار کیسے ہوگا. اسی طرح اور کتنے صحابہ کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ اسی شفا شریف کے اندر یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے اور آپ کو آ کر یوں دیکھتے جسے کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، یعنی مسلسل دیکھنا اور پلک تک نہ جھپکنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے دیکھتے ہو، یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے، یہ کیسے دیکھتے ہو؟ تو عرض کی انی اتمتع بالنظر الیک، کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف نظر کرنے سے، آپ کو دیکھنے سے میں لطف اٹھاتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کے دیدار کرنے سے مجھے مزہ آتا ہے، تو میں اس مزے کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے پلکے جھپکے بغیر میں مسلسل آپ کو دیکھتا ہوں. یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا. اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جس شخص کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معمولی سی غفلت کر رہا ہے، صحابہ کرام اسے منافق قرار دیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے تو ایک صحابی تھے، وہ صحابی ہی تھے، وہ منافق نہیں تھے، صحابی تھے، وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فلاں نہیں آیا، یا صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی وہ فلاں صحابی نہیں آیا، فلاں شخص نہیں آیا. تو کسی نے کہا وہ منافق ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں اور وہ سرکار کی زیارت کے لیے نہیں آیا، وہ حضور کی بارگاہ میں چل کے نہیں آیا، وہ منافق ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں وہ منافق نہیں، وہ مومن ہے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا. تو صحابہ کرام نے معیار یہ بنایا ہوا تھا کہ محبت رسول کا مظاہرہ جس سے دیکھتے تھے وہ مومن ہے، اور جس سے دیکھتے تھے محبت رسول کی کوئی صورت ترک کر رہا ہے اسے منافق سمجھا کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو آپ کی تعظیم ہے، وہ جان ایمان اور روح ایمان ہے.